سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے حکم سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے اس کا علم آپ کو عطا فرمایا إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا، یہ نہیں کہ دیا ہی نہیں ہے علم، دیا ہے تھوڑا، جس کی ضرورت جتنی ضرورت تھی، بوقت ضرورت بقدر ضرورت۔ وَيَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ آپ کے ساعہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کب ہوگی، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، اس کے علم اللہ کے پاس ہے، ہر سوال ہر چیز بتا دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے۔ وَيَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال فرش پہ ہوتا تھا، جواب عرش سے آتا تھا۔ یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حضور کو فرمایا کہ آپ نے میرے سے سوال کیا، نہیں، آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں آ کے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں۔ صحابہ اونچی آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن کی، تسبیحات اونچی آواز میں، تاکہ اللہ تعالیٰ سنے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، حضور اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، انی فإنی قریب، ان کو کہا کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ان کی سنتا ہوں پکار، ان کی دعوت سنتا ہوں، دعا سنتا ہوں اور اس کو پورا کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں اس کے نفس کے اندر، نفس کہتے ہیں جی کو، اس کے جی کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ کیا ہے؟ دل سے لطیف بخارات جو اٹھتے ہیں، یہ وسوسہ ہے، دماغ کو جا کے ٹکرائیں گے اور سوچ کی صورت اختیار کریں گے۔ انسان کے دل سے اٹھتے ہیں، اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے، سوچ کی صورت اختیار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے ہمیشہ۔ اس نے کبھی آ کے کسی سے شیک ہینڈ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملائے گا۔ اگر وہ آ کے ہاتھ ملائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی دنیا کا فرقہ، کوئی مذہب، ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی مذہب، کوئی معاشرہ انسان شیطان کو اچھا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو لعنتی کہا، تو قیامت تک اس پر لعنت، ہر فرقہ، ہر معاشرہ، ہر مذہب لعنت ہی دیتا رہے گا۔ وہ تو پکڑ کے پٹائی کر دیں گے اس کی، شیطان ہاتھ آ گیا مارو اس کو، تو وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے ہمیشہ۔ تو اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان خود اتنا اپنے قریب نہیں جتنا اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں کتنا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اب انسان کا حق ہے میرے بندے کا، وہ بھی میری ہر بات مانے، ایک بات مان لی ایک نہیں مانی، اپنی مرضی کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مانے میری بات کو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہدایت پورے قرآن کریم پر عمل کرنے میں، جیسے حضور نے عمل فرمایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو نبی آپ کو دے دیں وہ لے لیں، جو بھی دیں، جس چیز کا حکم دیں نبی آپ نے وہ کرنا ہے، امر بالمعروف، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ کے رکھو، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ، جس سے حضور روک دیں وہ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ مختصر سی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں، صلح حدیبیہ ہوئی۔ صحابہ 1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ جنگ کے لیے تیار تھے کہ آج ہم طاقت میں ہیں، ان سے جنگ کریں، لیکن حضور نے معاہدہ فرمایا، صلح فرمایا، حضور واپس تشریف لے گئے۔ جب حضور واپس تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ ابھی مدینے نہیں پہنچے، راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ فتح کی نوید سنا دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ فتح مبین، سچی فتح، صرف فتح۔ فتح مبین کا کیا معنی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی، یہاں تک کہ کفار نے بت رکھ دیا اللہ کے گھر میں، 360 بت، ہر قبیلے کا اپنا بت، ہر دن کا اپنا بت رکھ دیے۔ جب فتح کی نوید سنا دی گئی تو فتح مبین کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس گھر کی ذمہ داری لے لی کہ اس گھر میں اب کوئی بت پرستی نہیں ہوگی، آپ کے پاس رہے گا، آپ کے غلاموں کے پاس قیامت تک رہے گا۔ تو
تو جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور نے رات کو قیام فرمایا کرتے تھے طویل، تو قیام کو حضور نے بڑھا دیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی حضور کہ اب تو آپ کو فتح کی نوید سنا دی گئی ہے، خوشخبری سنا دی گئی ہے فتح کی، اب آپ اتنا طویل قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے قیام کو طویل فرما دیا مزید۔ حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جتنے انعامات نوازشات ظاہری باطنی روحانی جسمانی مالی ہوں، انسان اتنا اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔